کہ آپ پیسے لے کے ایگزام کروا رہے ہیں اور پھر اس ایگزام صاف اور شفاف نہیں ہوتا، ایک بات، اور وہ پیپر آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں، سوالات کے وجہ آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں، پیپر معیار کے مطابق نہیں ہوتا، تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اس کے لیے ساری صوبائی حکومتوں اور تمام تحقیقاتی اداروں کو کام کرنا چاہیے، تبھی یہ میرٹ پہ ہوگا۔ اگر یہ کوسچن پیپر آؤٹ آف سلیبس ہوگا، کوسچن پیپرز میں غلطیاں ہوں گی اور نصاب سے باہر ہوگا اور ایک دو گے، تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے۔ یونیورسٹی کے پاس آ گیا، تو اب خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے جب دوسرا ایگزام لیا تو دوسرا ایگزام خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور صوبائی حکومت نے بڑے شاندار طریقے سے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر نے اسے بڑا کام کیا، بڑی محنت کی، انہوں نے یقینی بنایا کہ یہ ایگزام صاف اور شفاف ہو، لیکن اس کے اندر پھر یہ شکایت موجود تھی کہ آؤٹ آف سلیبس۔ السلام علیکم ناظرین، 22 ستمبر کو ملک بھر میں MD کیٹ کے امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو وفاق چاروں صوبوں اور بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس سال یعنی 2024 میں وہ 1,74,744 طلباء و طالبات نے درخواستیں دی ہیں اس امتحان میں اپیئر ہونے کے لیے، جبکہ ابتدائی جو ان کی چھان بین کے بعد 1,67,070 طلباء و طالبات کو اس امتحان میں بیٹھنے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہ امتحانی نظام جو ہے وہ مسلسل تنقید کی اور اعتراضات کی زد میں ہے۔ یہ ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے اور یہ اعتراضات کیوں اٹھتے رہے یا اس نظام پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے مدد لی ہے۔ سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ زبیر خان تنولی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ زبیر بھائی، ظاہر ہے کسی بھی طالب علم کے لیے ایک بڑی امیدوں بھری زندگی ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے والدین کے، اس بچے کے، جب وہ ہمارے ہاں چند شعبے ایسے ہیں کہ جس کو بچے بڑے پسند کرتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بننا ایک ان کا خواب ہوتا ہے، پائلٹ بننا۔ یہ سر اعتراضات کیوں اٹھتے رہے؟ شکریہ صفدر صاحب آپ کا، آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آج بات کی ہے اور یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ ابھی آپ جو اعداد و شمار بتا رہے تھے تقریباً 1,70,000، یہ صرف 1,70,000 طالب علم ہی نہیں ہے، 1,70,000 فیملیز بھی ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت چاروں صوبوں کے اندر اور آزاد کشمیر اور گلگت کے اندر FSC کے ایگزام ہو چکے ہیں اور رزلٹس کا انتظار ہے، اور یہ 1,75,000 طالب علم اس وقت مختلف اکیڈمیز کے اندر MD کیٹ کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی وہ بچہ FSC کا ایگزام دے کے فارغ نہیں ہوا اور اس نے MD کیٹ ایگزام کی تیاری کرنے شروع کر دی، مطلب ایک اور امتحان کے لیے امتحان کی وہ تیاری کرنے شروع کر دیا، جس سے آپ ایک سچویشن اور ٹراما کی سچویشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اعتراضات پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر صوبہ اور ہر ملک، ہر صوبے کے اندر اپنی ایک سچویشن پیدا ہوتی رہی ہے۔ اگر میں سندھ کی بات کروں آپ کے سامنے، تو 2-3 سال سے لگاتار یہ بات ہو رہی ہے جی کہ پیپر لیک ہو گیا۔ سندھ کے اندر MD کیٹ کا 2-3 سال سے لگاتار یہ آ رہا ہے پیپر لیک ہو رہا ہے، اور پچھلے سال تو یہ سچویشن تھی کہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر چلا گیا۔ اچھا، اور کورٹ کے اندر سندھ کا معاملہ چلا گیا اور وہاں پہ یہ معاملہ رہا، لیکن پھر یہ کورٹ سے سیٹل ہوا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد وفاقی ادارہ یا کشمیر کی بات کریں تو یہ بڑا مطلب خیبر پختونخوا کا معاملہ تو آپ پتہ ہے وہ تو انٹرنیشنل میڈیا کی بھی ہیڈ لائن پہ بنا کہ بلیو ٹوتھ مافیا، پیپر پورا ریلیز ہو گیا، اور جو وہ ٹیسٹ جو خیبر پختونخوا میں لیا تھا وہ لیا تھا ایٹا نے پہلی دفعہ۔ سر یہ تو ایک ظاہر بڑا ایشو تھا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے PMDC جو اس کو کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے اس سارے امتحانی عمل کی، یہ ایک ہم تھوڑا سا آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک سینٹرلائزڈ ادارہ ہے جو پورے ملک میں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی سلیبس کے مطابق امتحانات لیتا ہے۔ جب سلیبس ایک ہے تو پھر اس پہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور ہر سال یہ ایشو ہوتا ہے۔ قانون کی روح سے جو پاکستان کا قانون ہے، جو نگران ادارہ، ایگزام لینے والا ادارہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC ہے۔ طالب علم آپ MD کیٹ کے لیے جو رجسٹریشن کروا رہے ہیں وہ PMDC کے پاس کروا رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کروا رہے ہیں، اور جو فیس پے کر رہے ہیں وہ PMDC کو کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ PMDC کو یہ صوبوں سے لے کے اختیار PMDC کو دیا گیا، تو جو PMDC نے پہلا ہی ایگزام منعقد کروایا تھا اپنے جو اس نے ایک سلیبس طے کیا تھا کہ اس سلیبس کے مطابق اس ٹاپک، سبجیکٹ، مضمون ٹاپک کے اندر کویسچنز آئیں گے۔ لیکن جو پہلا ہی ایگزام ہوا اس پر بڑے شدید اعتراضات ہوئے پورے ملک میں، ایک طوفان سا، ایک زلزلہ سا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا
PMDC نے خود یہ فیصلہ کیا اور ظاہر حکومت کی مشاورت ان کے ساتھ ہوگی کہ یہ ایگزام اس کے بعد اپنی متعلقہ میڈیکل ہر صوبے کی اپنی متعلقہ میڈیکل یونیورسٹی لیں گے. جیسے کہ سندھ میں داؤد میڈیکل یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے, خیبر پختونخوا میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے, اس طرح ہر صوبے کی بولان میڈیکل یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے لیگی. اس کے پیچھے جو بیسک سوچ اور بیسک تھیم یہ تھی کہ ایک سلیبس ایک ہوگا, نصاب ایک ہوگا جس کے تحت بچوں سے MD-CAT لیا جائے گا, لیکن وہ اس نصاب میں سے جو کوسچنز آئیں گے وہ جو صوبے کے اندر بچوں کو FSC کے اندر پڑھایا جاتا ہے, بکس کے اندر, سلیبس کے اندر, اس کے مطابق آئیں گے. اچھا سر, یہ اس کے اندر یہ چیز اس طرح آئیڈیل تو ہو بھی نہیں سکتی. ظاہر ہے سینٹرل جب آپ ہر صوبے کا سلیبس اپنا ہے, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرق تو ہے ان میں, لیکن اس کے بعد پھر جب ظاہر ہے یہ یہاں پہ آ گئی تو پھر اس پہ اعتراضات اس پہ اعتراضات یہ ہوئے کہ اور یہ صرف خیبر پختونخوا پنجاب چاروں صوبوں کے اندر یہ اعتراضات ہوئے. ہر کوسچنز کے اندر, ہر پیپر کے اندر یہ اعتراضات ہوئے کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس ہیں. وہ ہوتا کیا ہے, PMDC نے ایک ٹاپکس دیے ہوئے ہیں, سبجیکٹس لگائے ہوئے ہیں, پورا اس نے مارک کیا ہوا ہے, آؤٹ لائن دی ہوئی ہے پوری کی پوری. وہ صوبہ کے پاس جاتی ہے, صوبے جب وہ کوسچنز تیار کرتے ہیں, جب پرچوں کے سامنے آتا ہے تو اس میں سے ہر سال 5, 10, 15, 20 کوسچنز کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں سے ایسے کوسچنز, کئی ایسے سوالات ہیں جن کے 2 جواب ٹھیک ہیں. اچھا, مطلب عموماً جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ 3 آپشن دیے جاتے ہیں, 3 آپشن, یہ تو MCQs ہوتے ہیں, 200 MCQs ہوتے ہیں اس کے اندر, اور بیولوجی, کیمسٹری, میتھ, انگلش اور لاجسٹک دو ہوتے ہیں جو کچھ سبجیکٹس ہونا ہے. اب ہوتا کیا جی, یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے جی ایک سوال کے 2 جواب ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا, یہ تو ایک بات آ گئی. دوسری بات یہ آ گئی کہ اکثر بچے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ یونیورسٹی بات میں مان بھی لیتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ بھئی یہ کوسچن جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس ہے. بالفرض والا آپ کا ایک ٹاپک تھا, اس ٹاپک سے ملتا جلتا کوسچن لا کے, اس ٹاپک سے ملتا جلتا کوسچن دے کے جب ان کے سامنے ثابت کیا جائے بک سے, بھئی یہ جو آپ نے کوسچن دیا یہ تو ان کے سلیبس کے مطابق نہیں ہے, یہ میں نے خیبر پختونخوا کی کتاب میں نہیں پڑھا, میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں نہیں پڑھا, سندھ کی کتاب میں نہیں پڑھا, کشمیر کتاب میں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مشکل پیپر بنانے کے لیے اس کے ساتھ اس کو کیا ہے. اچھا, مطلب مشکل بنانا ضروری ہے, مشکل بنائیں, 101 مرتبہ بنایا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مشکل بنانا ہی اس کا اصل ہے, لیکن وہ سلیبس کے مطابق ہو. اب آؤٹ آف کوسچن پیپرز, جو آؤٹ آف سلیبس پیپرز آتے ہیں جن کوسچنز کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں, یہ ایسے 10, 15, 20 سوالات ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اب آپ کو یہاں پہ جو کوسچن اٹھا کہانی آپ سمجھ مجھے تھوڑی آنے لگی ہے. اب ہوتا کیا ہے, خیبر پختونخوا میں 1400 سیٹیں ہیں, پنجاب میں 3000 سیٹیں, اسی طرح باقی صوبوں میں جو پبلک میڈیکل کالجز ہیں, جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں, ان کی اتنی سیٹیں. ان بچوں میں اب خیبر پختونخوا میں اگر 1400 یا 1500 سیٹیں ہیں تو ان میں سے 3000 اور 4000 بچوں کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن سر اس دفعہ جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ, اگر ہماری سیٹیں کم ہیں اتنی, یہ چلیں اس کو ہم دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. 1400 ہیں, کچھ 1400 کچھ ہیں, پنجاب میں 3000 کچھ. اگر اس میں یہ ظاہر ہے 2.25 لاکھ اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان میں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر بچے تو اتنا تیار ہو کے نہیں جاتے. جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ چند ہزار بچوں کے درمیان میں ہوتا ہے. بالفرض مال آپ پنجاب کی بات لے لیں, اگر 3000 سیٹیں, مطلب ان کی شاید 3300 3400 سیٹیں, لیکن بہرحال قاری جو ہے آپ کے وہ خود ہی اس کو کنفرم کر لیں, اتنا اندازہ نہیں ہے اس میں کہ وہ کتنی سیٹیں. 3000 اگر وہ سیٹیں ہم سپوز کرتے ہیں تو مقابلہ 7-8 ہزار بچوں کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ٹاپ 10 میں جا رہے ہوتے ہیں, جو ٹاپ 10 میں جا رہے مقابلہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے. اس میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آؤٹ آف سلیبس کوسچنز ہیں وہ اس کا وہ پہلے مرحلے میں بار ہو گئے, وہ جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. جب رزلٹ آتا ہے تو کچھ بچے اس آؤٹ آف سلیبس کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے اس کو حل کر لیتے ہیں. جو بچے حل نہیں کر پا رہے ہوتے وہ باہر آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہمیں بتایا جائے کہ ہم نہیں حل کر پا رہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس تھا, تو جس نے حل کیا اس نے کیسے کیا. سوال تو ان کا ویلڈ ہے. ایک بک آپ نے بھی پڑھی اور وہی بک میں نے بھی پڑھی, لیکن آپ نے وہ آؤٹ آف سلیبس جو بکس وہ آپ نے پاس کر لیا اور میں اس میں رہ گیا, اور رہنے میں فرق بھی زیادہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ایسے سوالات تو 10, 12 یا 15 ہوتے ہیں نا, تو ان سے 0.5, 0.6 کا فرق پڑتا ہے, اور جو بچے رہ جاتے ہیں وہ 0.5, 0.6 سے رہ جاتے ہیں. لیکن وہ 100 میں سے ایک نمبر بھی نکل گیا تو 99 رہ گیا, وہ 100 تو ختم ہو گیا نا, 100 تو ختم ہو گیا. تو وہ بچے جب باہر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے اساتذہ سے, ان سے کہ بھئی یہ بک ہے,
اس بک میں سے میں نے ساری تیاری کی, اس میں سے اس نے بھی ساری تیاری کی, یہ سلیبس میں سوال نہیں تھا, دوسرے نے کیسے حل کر لیا سوال کا جواب, اور اس سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن سر اس سوال کا جواب آپ کو پھر وہی بلوٹوتھ والی کہانی میں نظر نہیں آ رہا کہ دیکھیں میں تو اتنا یہ نہیں, میں تو یہ کہہ نہیں سکتا, میں تو یہ کہہ نہیں سکتا. لیکن دیکھیں ایک حقیقت تو ہمارے پاس سامنے آئی نا. دیکھیں جب میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹرز جو پیپر تیار کریں گے, وہ اس طرح کی, ان سے ہم یہ توقع نہیں کر پاتے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سلیبس میں ہے یا نہیں. ہم یہ توقع نہیں کر پا رہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ایک سوال کے 2 جواب ٹھیک ہیں. ہم یہ توقع نہیں کر پا رہے کہ وہ آؤٹ آف کیا دے رہے ہیں. ہم پھر اس وقت یہ کویشچنس ہوتے ہیں, باتیں تو 2 ہی ہو جاتی ہیں. جو ایک بات آپ نے کی وہ میں کہہ نہیں سکتا, اور آپ ہی کہہ دیں تو میری بات کی تائید ہو جائے گی. تو میں وہ کہنا, میں اتنا کہنا, وہ تو دوسری بات ہی ہو جاتی ہے کہ شاید ان کی اہلیت پہ پھر سوال اٹھتے ہیں. سوال تو اٹھ رہا ہے نا, کویشچن تو اٹھ رہا ہے. صحیح. اچھا صحیح, ایم ڈی کیٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک کیا ٹیسٹ یہ دیکھیں جب لیتے ہیں؟ ایم ڈی کیٹ ایگزام میڈیکل کالج کے لیے انٹری ٹیسٹ ہے. یہ ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا ایگریڈیشن بنتا ہے. ایگریڈیشن بننے کا فارمولہ پورے ملک کے اندر ایک ہے, جس میں 50% ایف ایس سی اور میٹرک کے مارکس اور 50% ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کے مارکس دیتے ہیں, اور ان کا ایگریڈیشن نکال کے فارمولہ بنتا ہے. یعنی ایک بچہ جس نے ایف ایس سی میں اچھے مارکس نہیں دیے اور وہ ایم ڈی کیٹ میں بہت اچھے مارکس لے رہا ہے, تو اس کا ایڈمیشن ہونا تھوڑا مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے عموماً پچھلے جو رجحان نے دیکھا, رجحان یہی دیکھا ہے کہ جو بچہ ایف ایس سی اور میٹرک کے اندر بھی اچھے مارکس لے گا اور ایم ڈی کیٹ کے اندر بھی اچھا پرفارم کرے گا, گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اسی کا ایڈمیشن ہوگا, اس کو ملا کے یہ ایم ڈی کیٹ بنا جاتا ہے. اب یہاں پر میں آپ سے ایک جو بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو بڑی اہم گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے بورڈز کا امتحانات لینے کا طریقہ کار مختلف ہے, ان کا کویسچن مختلف طریقے سے بنتا ہے, اور آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ایگزام اور اس کا ٹوٹل تھیم مختلف ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بچے ادھر سے ایف ایس سی کا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے ایف ایس سی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ایف ایس سی کا ایگزام دینے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جی کہ اکیڈمیوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اکیڈمیوں کی طرف جا کے ہزاروں روپے فیسیں دے کے وہ خود کو ایم ڈی کیٹ کے امتحان کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے 12 سال جس طریقہ تعلیم کے تحت پڑھا ہے, ایم ڈی کیٹ کا ایگزام اس طریقہ کے تحت نہیں لیا جاتا. مطلب ایک بچہ ہے وہ 12 سال پڑھتا رہا اور اگلے مہینے 2 مہینے بعد اس کو ٹوٹلی ایک یکسر مختلف نظام میں جانا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہ ایسا کیوں ہے پھر؟ دیکھیں اگر ایک بچہ وسائل کی بات ہے نا, ظاہر ہے وسائل ہمارے ہاں تھوڑا سا بہت بڑا ایشو ہے تعلیم کے معاملے میں, اور میڈیکل کی تعلیم بڑی مہنگی تعلیم ہے. تو اگر یہ بچے اس طرف نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے بچوں کو تو اہلیت رکھنے کے باوجود باہر کیا جا رہا ہے. بالکل یہی بات ہے, بہت سارے بچے اہلیت رکھنے کے باوجود باہر ہو جا رہے ہیں کہ 2 کنٹراسٹ طریقہ ایگزام ہے. ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کا جو آپ ایگزام لیتے ہیں اور جو میٹرک کا ایگزام لیتے ہیں مختلف طریقہ کار کے مطابق ہے, اس کی تھیم ہی مختلف ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار ہی مختلف ہوتا ہے, اور یہ جو آپ لے رہے ہوتے ہیں ایگزام ایم ڈی کیٹ مختلف ہوتا ہے. کئی بچے رہ جاتے ہیں, کئی بچے اس ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے, وہ رہ جاتے ہیں. کئی بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اہلیت رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, اور یہ جو ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. دوسرا جو اس کا سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر پورے ملک کے اندر ایم ڈی کیٹ کی اکیڈمیز کھل چکی ہیں. سر وہ تو ایک کمرشل ہب ہوگی, اور وہ کمرشل ہب ہوگی, اور یہ ایک نئی مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. ہزاروں روپے فیسیں ہیں. مطلب یہ جو بچے ایف ایس سی کے بعد 2, 2.5, 3 ماہ سے تیاری کرتے ہیں, یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ ہزاروں روپے فیسیں دی جاتی ہیں. اور جب وہ اس کے بعد بھی اگر اس کے لیے اس کے مقدر میں ناکامی ہو تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ پورا سال ضائع کرتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں, پھر بھی کچھ کا ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا. یہ ایک گیم چل رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ جو ایم ڈی کیٹ کا یہ ہمارے یہاں ظاہر ہے اس وقت پرائیویٹ ملک میں پرائیویٹ کالج میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں اور گورنمنٹ کے, یہ صرف گورنمنٹ کے لیے ہے یا پرائیویٹ؟ جی دونوں کے لیے. جی اہلیت کا معیار تو ظاہر ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے, یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ہے اور یہ پرائیویٹ کے لیے بھی ہے. پہلے پرائیویٹ کچھ 1-2 سال پہلے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اجازت تھی کہ وہ ایم ڈی کیٹ میں جنہوں نے پاسنگ مارکس لے لیے, جو پاسنگ مارکس 60% تھے وہ لے لے, تو وہ جس کو چاہے ایڈمیشن دے دے اور کر لے. لیکن اب ایک نئی پالیسی 1-2 سال سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہے, جس کے تحت یہ اس کا بھی میرٹ, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا بھی میرٹ ایم ڈی کیٹ کے ایگزام سے بنتا ہے. اچھا, مطلب آپ ان کو بھی وہ آزادی نہیں رہی کہ آپ صرف پیسے کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. سر اچھا پھر چلتے ہیں وہیں اسی کی طرف, بلوٹوتھ کی طرف. تو یہ کہانی کیا تھی؟ ظاہر ہے آپ نے اس کو کور بھی کیا تھا اور بڑا شور بھی. بلوٹوتھ کی کہانی کیا تھی؟ بلوٹوتھ کی کہانی یہ تھی جی کہ بڑا سمپل,
ایٹا نے وہ ایگزام خیبر پختونخوا میں لیا تھا. ایٹا نے جب وہ ایگزام لیا اور ایگزام کے بعد جب اس نے رزلٹ اناؤنس کیے, ان کے رزلٹ اناؤنس ہوئے گئے, تو دیکھا گیا جی کہ 200 نمبر ہیں تو 200 نمبر بھی آ رہے ہیں, 190 سے اوپر جو ہے ہزاروں بچوں کے نمبر ہیں, ہزاروں تو نہیں سوری درجنوں بچوں کے نمبر ہیں, جو کہ ناقابل یقین تھا, جس پر ایک شور اٹھا, ہنگامہ پڑا ہوا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے کورٹ کے اندر. اور اس دوران میں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیورو تھی اور جو اسپیشل برانچ کی جو ٹیم تھی, ان دونوں نے اس بلوٹوتھ ماپ, جب بچے کورٹ کے اندر چلے گئے اور کورٹ نے ان سے رپورٹیں مانگی تو ان کے پاس یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا, اور انٹیلیجنس بیورو نے اور اسپیشل برانچ نے پہلے سے رپورٹیں حکومت کو دی ہوئی تھی, جس پر کورٹ نے وہ ایگزام ختم کیا اور ہائی کورٹ نے ایگزام ختم کیا اور کہا گیا کہ دوبارہ ایگزام لیں, اور دوبارہ وہ ایگزام لینے کی ذمہ داری خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو دی گئی. اور جو انویسٹیگیشن ہوئی اس میں بتایا گیا کہ ایک نہیں کئی بچوں نے لاکھوں روپیہ دے کر کے لیے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتا ہوں, جب دوسری دفعہ ایگزام خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے لیا تو اس ایگزام کے بعد کئی بچے پچھلے وہ نمبروں کا اور نمبروں کا آپس میں تقابلی جائزہ لے رہے تھے. اچھا یار, وہ جس نے 200 نمبر لیے 198 وہ کدھر ہے, وہ تو تھا ہی نہیں گیم میں. جس نے 97 نمبر لیے وہ کدھر ہے, وہ تو تھا ہی نہیں گیم میں. زیادہ سے زیادہ جو اس دفعہ مارکس آئے تھے 1 یا 2 بچوں کے, وہ 192 تھے. مطلب جو ٹاپ جو جنرل اس پہ آئے تھے 2 یا 3 بچے تھے جنہوں نے 190 سے اوپر لیے تھے, باقی سارے ہوتا. اچھا, مطلب پہلے جو 100/100 والا کان. اور اب جب خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پاس آ گیا, تو اب خیبر میڈیکل یونیورسٹی جب دوسرا ایگزام لیا تو دوسرا ایگزام خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور صوبائی حکومت نے بڑے شاندار تھی. اس لیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر نے اسے بڑا کام کیا, بڑی محنت کی, انہوں نے یقینی بنایا کہ یہ ایگزام صاف اور شفاف ہو. لیکن اس کے اندر پھر یہ شکایت موجود تھی کہ آؤٹ آف سلیبس, اور ایک مطلب سر یہ تو چلے انتظامی یا ہم کیا کہتے ہیں نصابی غلطیاں ہو سکتی ہیں نا جو, لیکن یہ جو ٹیکنالوجی کا انٹرفیرنس ہو رہا ہے یہ خطرناک نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اور ٹیکنالوجی کا انٹرفیئر اسی وقت ہوتا ہے. کرپشن ہے نا, ظاہر ہے ایک بچہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے, بہت بڑے ٹیکنالوجی کا پیمانہ ہے, اور یہ اسی وقت چل سکتا ہے کہ جب آپ کا پیپر آؤٹ ہوگا. دیکھیں آپ نے بلوٹوتھ کان میں لگایا ہوا ہے, آپ کا پیپر آؤٹ نہیں ہو رہا تو پھر بھی مشکل ہے. لیکن ہم نے اس دفعہ جو ہم نے مانیٹر کیا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور چاروں ملک یونیورسٹی نے بڑے اچھے اقدامات ایگزام کے لیے مطلب کسی سطح پہ پینسل بھی یہ کہا گیا ہے بچوں سے کہ آپ پین اور پینسل اور گتا بھی نہیں لائیں گے, وہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور آپ بالکل خالی ہاتھ آئیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بھی دلچسپ بات بتاؤں, اس بلوٹوتھ کے اندر جو تھا نا, لڑکے تو انوالو تھے ہی تھے, طالبات بہت زیادہ انوالو تھی. اچھا, مطلب یہ حالانکہ دیکھا جائے ہمارے ہاں بچیاں جو ہے وہ طالبات بہت زیادہ انوالو تھی اس کے اندر, اور زیادہ انہی کا ایشو تھا کہ ان کو آپ بات نہیں کر سکتے, پوچھ نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, تو انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. برحال سر, اچھا ایک اس وقت اگر ایک اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک بچہ جو ہے وہ ایک طالب علم کتنی فیس پے کر کے جا رہا ہے؟ 8,000 روپیہ فیس ہے جی. 8,000 روپے, اور اس کے یہ تو ظاہر ہے اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. جی بالکل, یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے, اور اتنے خراجات نہیں ہوتے. پی ایم ڈی سی خود کچھ رکھتا ہے اپنے پاس, اور پھر ہر صوبہ کو اس کے بچوں کے لحاظ سے کچھ شیئر دیتا ہے. مجھے وہ شیئر ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوگا کتنا ہے, سروسز کے نام پہ وہ متعلقہ یونیورسٹیوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, یہ بات بھی دیکھ لیں, یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ آپ پیسے لے کے ایگزام کروا رہے ہیں اور پھر اس ایگزام صاف اور شفاف نہیں ہوتا, ایک بات, اور وہ پیپر آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں, سوالات کے مجھے آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں, پیپر معیار کے مطابق نہیں ہوتا, تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ. صحیح ہے. زبیر صاحب, میرے خیال میں کسی حد تک تو ہم نے آج کی آپ اس کہانی کو سمجھنے, مجھے تو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں. اور اس کے علاوہ آخری بات یہی ہے جی میری طرف سے کہ ابھی پورے ملک کے اندر یہ ایگزام ہو رہا ہے, جی جی, ساری یونیورسٹیاں لے رہی ہیں. ایگزام ہر صوبے کے اپنے سلیبس کے مطابق ہونا چاہیے, سوالات ہونے چاہیے اپنے سلیبس, تو ایک سوال کے 2 جوابات نہیں ہونے چاہیے, غلط سوالات نہیں ہونے چاہیے جن کا جواب ہی نہیں ہوتا. اس طرح کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہیں. پیپر لیک کو بچانا چاہیے, اس کے لیے ساری صوبائی حکومتوں اور تمام تحقیقاتی اداروں کو کام کرنا چاہیے, تبھی یہ میرٹ پہ ہوگا. اگر یہ کوسچن پیپر آؤٹ آف سلیبس ہوگا, کوسچن پیپرز میں غلطیاں ہوں گی اور نصاب سے باہر ہوگا اور 1 2 گے, تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے, اور بہت سے بچوں کی حق تلفی ہوگی, اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے. بالکل سوالات اٹھیں گے, اور اس پر حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.